دوستوں کو سلام. Aristotle and Aristotelianism ہمارا موضوع ہے. ہم بات کرتے ہیں. ارسطوٹل عظیم یونانی فلاسفر تھا. 4 صدی میں پیدا ہوا اور 4 صدی میں مر گیا. ارسطوٹل 384 BC میں پیدا ہوا مقدونیہ میں. 322 BC میں وفات پا گیا. افلاطون کا شاگرد تھا اور اسکندر اعظم کا استاد تھا. ارسطوٹل نے فلسفی اور سائنس میں بہت سے نظریات پیش کیے جو آج بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. اور ارسطوٹل ایک عظیم سائنسدان کے طور پر زندہ ہے. 500 قبل مسیح میں یونان سپر پاور بن چکا تھا. صنعت میں، تجارت میں ایران سے آگے نکل چکا تھا. یہاں سائنسی علوم پر تحقیق کا کام ہوا. یونانیوں کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے علوم کی درجہ بندی کی، علوم کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیمسٹری ہے، یہ فزکس ہے، یہ فلسفی ہے، یہ میتھ ہے. اس طرح سے انہوں نے سائنس کو ایک بندوبست میں تبدیل کیا. دوسرا بڑا کنٹریبیوشن یونانی سائنسدانوں کا یہ ہے کہ انہوں نے تھیوری آف نالج تبدیل کی. یونانیوں نے علم کی بنیاد ریشنلزم پر استوار کی. اس سے پہلے دنیا میں علم ڈیوائن تھا، آسمانی تھا. یونانیوں کا دیوتا زیس تمام علوم کا منبع تھا. مگر یونانیوں نے کہا کہ علم تو انسانی دماغ سے باہر وجود رکھتا ہے، کائنات میں وجود رکھتا ہے، اور دماغ کا کام تو علم کو تلاش کرنا ہے. تو یونانیوں کی جو بڑی کنٹریبیوشن تھی سائنس میں اور تھیوری آف نالج میں، وہ انسانیت پر بہت بڑا احسان تھا. ارسطوٹل ایتھنز میں چلا گیا اور افلاطون کی اکیڈمی میں زیر تعلیم رہا. وہاں اس نے 20 برس تعلیم حاصل کی. اس کے بعد مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے ارسطو کو بلایا اور اسکندر کا استاد مقرر کیا. ارسطو کو مقدونیہ کے شاہی محل میں احترام حاصل تھا. ارسطو پولی میتھ تھا. اس نے بہت سارے نظریات پیش کیے. ہم چند ایک پر بات کریں گے. ارسطو نے کائنات کے بارے میں جیو سینٹرک نظریہ پیش کیا. اس نے کہا کہ زمین مرکز ہے اور کائنات اس مرکز کے
گرد گھومتی ہے دائروں میں. آخری دائرہ بہت دور ہے اور اس سے آگے عالم ارواح ہے. ارسطو نے کہا کہ کائنات تخلیق ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، کریشن ہے اور یہ اٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اس نے کہا کائنات چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے. ارسطو نے کہا کہ کائنات 4 عناصر سے مل کر بنی ہے. ان کو ہم عناصر اربع کہتے ہیں. اس نے خیال پیش کیا کہ بھاری چیزیں زمین کی طرف گرتی ہیں جبکہ ہلکی چیزیں زمین سے اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہیں. ارسطو نے روح کا نظریہ پیش کیا. اس نے کہا تمام جاندار روح اور جسم کا مجموعہ ہیں. روح نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. ارسطو کا کہنا تھا کہ روح انسانی جسم میں قید ہے اور قید میں خوش نہیں ہے، لہذا جب روح آزاد ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے اور عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے. ارسطو نے اس طرح سے کہا کہ سائنس ایسا علم ہے جس کی بنیاد پر ترقی ہو سکتی ہے. اس نے سائنس کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا: پروڈکٹیو سائنس، پریکٹیکل سائنس اور میٹا فزکس. ان 3 شعبوں میں ارسطوٹل نے سائنس کو تقسیم کیا. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ معاشرے میں بنیادی کردار انسان کا ہے. ایتھکس پر، اخلاقیات پر ارسطو کا نظریہ تھا کہ معاشرے میں بنیادی اہمیت فرد کی ہے. اگر فرد اچھا ہوگا، نیک ہوگا تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا. خاص بات یہ ہے کہ یہ زمانہ سلیوری کا زمانہ تھا، مگر ارسطوٹل نے سلیوری کے خلاف کوئی بات نہیں کی. شاید اس کو سقراط کا انجام یاد تھا، اس لیے جو ارسطو تھا وہ غلام داری پر خاموش رہا. یہ وہ نظریات تھے. علاوہ اس کے بھی ارسطو نے بہت سارے نظریات پیش کیے جو کلاسیکی تہذیب میں شامل ہو گئے. کلاسیکی تہذیب مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی. چرچ اور مسلمان سائنسدانوں نے ارسطو کو فالو کیا. حکمرانوں نے، چرچ نے
اور مسلمان حکمرانوں نے ارسطو کو اڈاپٹ کیا اور یوں اس کے نظریات ارسطوٹلزم میں تبدیل ہو گئے، تہذیب کا حصہ بن گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ارسطو کے نظریات پر کوئی تنقید کرنا خلاف قانون تھا۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے جب سائنس میں تجربے کا آغاز کیا تو ان کو مارا پیٹا گیا، تشدد کیا گیا۔ اسی طرح یورپ میں بھی ارسطوٹلزم کا دفاع کیا گیا اور ارسطوٹل کے نظریات کو آخری قرار دیا گیا۔ حکمرانوں کا موقف تھا کہ ارسطوٹل کے نظریات پر سائنس ختم ہو چکی ہے اور اس پر تنقید ممکن نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ توہین ارسطوٹل بھی ایک گناہ قرار دیا گیا تھا۔ ارسطوٹلزم کی وجہ سے سائنس میں ترقی نہ ہو سکی اور ارسطوٹلزم سائنس کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ بن گیا۔ وجہ کیا تھی؟ مسئلہ یہ تھا کہ ارسطوٹلزم کو اس لیے اڈاپٹ کیا گیا، اس لیے دفاع کیا گیا کہ حکمران اور اشرافیہ اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیٹس کو کے بینیفیشری ہوتے ہیں، اسٹیٹس کو میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ارسطوٹل کے نظریات میں تبدیلی اصل میں اسٹیٹس کو توڑتی تھی، اس کے خلاف تھی۔ اس لیے حکمرانوں نے اور اشرافیہ نے ارسطوٹلزم کا دفاع کیا، اسٹیٹس کو قائم رکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرنا جرم ہے۔ خاندانوں کی حکومت ہے، خاندانوں کی نسلیں حکمران ہیں، کرپشن ہے، آف شور کمپنیاں ہیں، جائیدادیں ہیں۔ اس میں کوئی بھی تبدیلی حکمرانوں کو گوارا نہیں ہے۔ وہ عمران خان ہو، قاسم خان ہو یا موسیٰ خان ہو، جو بھی اس اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جس طرح سے اسٹیٹس کو قائم رکھنے والی 12-14 جماعتیں اکٹھی ہو کر عمران خان کے خلاف متحد ہوئی ہیں کہ عمران خان نے اسٹیٹس کو کے خلاف بات کی ہے، لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، اسٹیٹس کو قائم نہیں رہ سکتا، اس کو ایک دن ٹوٹنا ہوتا ہے اور ارتقاء کے نظام میں اسٹیٹس کو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی سماج ہمیشہ اسٹیٹس کو توڑ کر ہی آگے بڑھا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے کہ اسٹیٹس کو ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں اور دنیا میں جو تبدیلی کی ایک لہر ہے، جدوجہد ہے، یہ آگے بڑھے گی اور اسٹیٹس کو، کرپشن کا نظام اور ناانصافی کا نظام ختم ہوگا، جبکہ اسٹیٹس کو جب ٹوٹے گا تو نیا نظام
قائم ہوگا. شکریہ.